حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم میں اعلان کرنے کے بعد اپنی قوم سے ناراض ہو کر، اللہ تعالیٰ سے نہیں، اپنی قوم سے ناراض ہو کر شہر سے باہر چلے گئے، جنگل کے علاقے میں چلے گئے۔ دریا کو پار کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے قرعہ جو ڈالا گیا 3 مرتبہ وہ آپ کے نام کا نکلا اور آپ کو پھر دریا میں ہی اتار دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا بڑی آسانی کے ساتھ، ہے نا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا سمجھ لیں کہ آرام گاہ بنا دیا مچھلی کو، ہے نا۔ کسی نے سوال کیا تھا کہ وہ کون سی قبر ہے جو اپنے قبر والے کو لیے پھرتی ہے، وہ کون سی قبر ہے جو اپنے قبر والے کو لیے پھرتی ہے؟ کوئی قبر ہے ایسی کہ وہ اپنے مردے کو لیے پھرتی ہو، چلتی پھرتی ہو؟ ہیں، یہی وہ مچھلی ہے۔ ہاں، دعا نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے باہر آنے کے لیے ایک دعا کی تھی، اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ تو قرعہ ڈالا ڈھکیلے ہوں میں ہوا، پھر اسے مچھلی نے نگل لیا اور وہ اپنے آپ کو ملامت کرتا تھا، تو اگر وہ تسبیح کرنے والا نہ ہوتا تو ضرور اس کے پیٹ میں رہتا جس دن تک لوگ اٹھائے جائیں گے۔ یعنی اگر مچھلی کے پیٹ میں جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے گریہ و زاری نہ کرتے، ہے نا، دعا نہ کرتے، تو قیامت تک جب تک لوگ اٹھائے نہ جائیں تب تک حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے ہی پیٹ میں رہتے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جانے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرتے تھے اور مچھلی کے پیٹ میں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہے، تو رب تعالیٰ نے آپ پر رحم فرمایا۔ بعض لوگوں نے کہا تم اللہ تعالیٰ کو آسانی میں یاد کرو تاکہ وہ تم پر مصائب و شدائد میں مہربانی فرمائے، یعنی اللہ تعالیٰ کو اپنی آسانیوں میں زیادہ یاد کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں تب زیادہ یاد کرے گا جب تم پریشانی میں ہوگے۔ یہ ایک حدیث شریف کا ہی معنی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو بھی آسائش میں اللہ تعالیٰ کا یاد کرنا، کثیر نمازیں ادا کرنا اور مچھلی کے پیٹ میں بھی رب تعالیٰ کو یاد کرنا ہی کام آیا۔ مچھلی کے پیٹ میں آپ کی دعا، فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اندھیروں میں پکارا کوئی معبود نہیں سوا تیرے، پاکی ہے تجھ کو بے شک مجھ سے بیجا ہوا۔ اس لیے کہ آپ دریا کی تاریکی، رات کی تاریکی اور مچھلی کے پیٹ کی تاریکی میں تھے۔ 3 اندھیرے کل میں نے ذکر کیے تھے، ایک سمندر کا اندھیرا اور ایک تحت الثری یعنی زمین کے نیچے کا اندھیرا اور ایک مچھلی کے پیٹ کے اندر کا اندھیرا، ہے نا۔ لیکن یہاں پر ایک اندھیرے کو انہوں نے بدل دیا ہے، دوسری کتاب میں صاحب روح البیان نے لکھا ہے کہ یہاں پر رات کی تاریکی کے اندھیرے کی جگہ تحت الثری کا اندھیرا موجود تھا۔ اب رات کی تاریکی کبھی رات ہوتی ہے کبھی دن ہوتا ہے، مطلب یہ ہوا کہ کچھ لمحہ رات کی تاریکی میں رہے، کچھ لمحہ دن کے اجالے میں رہے، تو یہ اندھیرا بدلتا رہا۔ ان اندھیروں میں آپ نے رب تعالیٰ کے حضور التجا کی، اے اللہ میں جو تیرے حکم کے انتظار سے پہلے آ گیا یہ مجھ سے بے جا ہوا۔ یعنی حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے جو ناراض ہو کر آ گئے تھے، اللہ کا حکم نہیں تھا، اللہ کا حکم آنے سے پہلے آپ اپنی مرضی سے قوم سے ناراض ہو کر باہر آ گئے تھے۔ تو آپ نے فرمایا اے اللہ میں جو تیرے حکم کے انتظار سے پہلے آ گیا یہ مجھ سے بے جا ہوا، تو ان کلمات سے آپ کی دعا کو قبول کر لیا گیا۔ فائدہ حدیث شریف میں ہے جو کوئی بھی مصیبت زدہ بارگاہ الہی میں ان کلمات سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ اور دعا کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ غالباً سبھی کا یاد ہوتی ہے۔ مچھلی کے پیٹ سے باہر آنا، فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات دی اور ایسی ہی نجات دیں گے مسلمانوں کو۔ کس کو؟ مسلمانوں کو، اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو،
ہے نا، جو کوئی بھی اس دعا کو پڑھ کے اپنی دعا مانگے گا، ہے نا، اس کو اسی طریقے سے غم سے نجات دی جائے گی، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ یعنی حضرت یونس علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا اور اظہار عجز کیا، یعنی عاجزی کا اظہار اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے غم سے نجات عطا فرمائی۔ اسی طرح اگر مسلمانوں میں سے کسی نے بھی اپنی پریشانیوں کی فریاد رب سے طلب کی، سچے دل سے تائب ہوئے، یعنی سچے دل سے توبہ کی، تو اللہ تعالیٰ ان کی فریاد کو بھی قبول کر لے گا۔ ایک شیطان کا بڑا جانا مانا حملہ ہوا کرتا ہے، یہ غالباً میں نے اسی جمعہ کو یا پچھلے جمعہ کو بتایا تھا کہ گناہ کر لو اور پھر بعد میں توبہ کر لیں گے، ہے نا، یہ ایک شیطان کا حملہ ہوتا ہے، شیطان کا حملہ ہوتا ہے، گناہ کر لو بعد میں توبہ کر لیں گے۔ گناہ تو ہو گیا، گناہ جب ہو جاتا ہے تو اس کی لت لگ جاتی ہے نا، پھر دوسری بار بندہ یہ سوچتا کہ چلو ایک بار اور کر لو بعد میں توبہ کر لیں گے، ابھی مر تھوڑی رہے ہیں، یہ پتہ نہیں ہے نہ جانے کون سی اندر کی سانس اندر ہی اٹک کے رہ جائے یا باہر کی سانس باہر ہی رہ جائے، سوچتے کیا ہیں گناہ کر لو بعد میں توبہ کر لیں گے، بلکہ یہ شیطان کا حملہ ہوتا ہے مچھلی کے پیٹ سے باہر آ کر۔ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، ہم نے اسے میدان میں ڈال دیا اور وہ بیمار تھا اور ہم نے اس پر کدو کا پیڑ لگایا۔ علامہ آلوسی نے تحریر فرمایا ہے کہ یہاں مراد دبا ہے اور وہ مشہور و معروف ہے کہ وہ کدو ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے۔ دو سبزیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پسند فرماتے تھے، ایک تو کدو شریف اور ایک لوکی، ہے نا، ان دو جب سبزی آتی تھی یہ سامنے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیس اٹھا اٹھا کر کھاتے تھے، پیس اٹھا اٹھا کر اتنا پسند کرتے تھے۔ کدو اور لوکی تو ایک ہی ہیں؟ کدو میرے خیال سے گول ہوتا اتنا بڑا ہے، ہاں بلیا کدو لوکی ایک گول والی بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام پر اس کو اس لیے لگایا کہ آپ پر سایہ کرے اور آپ کو ٹھنڈک پہنچائے۔ پتے بڑے ہوتے ہیں کیا کدو کے؟ ہاں، ٹھنڈک پہنچائے اور آپ کو اس کے پتے مس کریں اور اس کے بڑے پتے آپ پر رہیں تاکہ آپ پر مکھیاں نہ بیٹھیں، کیونکہ بیان کیا جاتا ہے کہ کدو کے پتوں پر مکھیاں نہیں بیٹھتی۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آتے وقت نو مولود بچے یا چوزے وغیرہ کی طرح تھے، یعنی جتنا نرم و نازک اور ملائم ابھی پیدا ہوا بچہ ہوتا ہے یا ایک چوزا ہوتا ہے نا، اتنے نرم و نازک ملائم تھے، یعنی آپ کا چمڑا بہت نرم و نازک تھا، اس پر کوئی بال وغیرہ بھی نہیں تھے۔ آپ کے لیے مکھیاں باعث تکلیف ہو سکتی تھیں اور سخت چیز کا مس کرنا، چھونا اور سورج کی گرمی آپ کے لیے تکلیف کا باعث بن سکتی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے اس کو اس کے سائے سے آرام پہنچایا۔ اور کدو کے پتے اترے ہوئے چمڑے کے لیے بھی مفید ہوتے ہیں، اس لیے بھی کدو کو اگایا کہ اس کے پتے آپ کے چمڑے کے لیے فائدہ مند ہو سکیں۔ جلی ہوئی جلد پر کدو کے پتوں کو لگایا جاتا ہے نا، یہ میرا خود کا بھی مشاہدہ ہے، جل جاتی ہے، کھال جل جاتی ہے یا چھل جاتی ہے تو کدو کے پتوں کو لگایا جاتا ہے نا، تھوڑا سا گھس کر بھی لگا دیتے ہیں یا ایسی لپیٹ دیتے ہیں۔ بیل کے گردن میں جو وہ بن جاتا ہے نا بڑا سا ایک کیا کہتے ہیں اس کو، ہے نا، تو اس پر کدو کا پتا لگایا جاتا ہے، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اس کے پتے آپ کے چمڑے کے لیے فائدہ مند ہو سکیں۔ خیال رہے کہ شجرتن اسے کہتے ہیں جس میں تنا ہو، اگرچہ کدو کی بیل ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے درخت کی طرح بڑا تناور بنا دیا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بکری کو آپ پر مقرر کر دیا تھا جو آپ کو دودھ پلاتی تھی، اس طرح پھر سے آپ کو توانائی، جسم کی پختہ جلد اور بال عطا کر دیے گئے۔ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی مدت 3 دن، 7 دن، 20 دن اور 1 ماہ مختلف قول میں بیان کی گئی ہے، لیکن علامہ رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا مجھے معلوم نہیں کہ کس دلیل سے یہ مدت مقرر ہوئی، اس پر کوئی دلیل نہیں، یعنی 3 دن بھی ہو سکتی ہے، 7 دن بھی ہو سکتی ہے، 20 دن بھی ہو سکتی ہے اور 1 مہینہ بھی
ہو سکتی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے بال بھی چلے گئے سارے مچھلی کے پیٹ میں، آپ کا جسم نرم و نازک بھی ہو گیا، آپ کمزور اور لاغر بھی ہو گئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ 3 دن یا 7 دن میں تو اتنا کوئی کمزور نہیں ہوتا ہے نا، تو یا تو 20 دن یا پھر کم سے کم زیادہ سے زیادہ 1 مہینہ اتنا رہے ہوں گے۔